وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. احباب گرامی، مسجد کے اندر جو آپ تشریف فرمائے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک بڑا ہی اہم پہلو، اس کے متعلق چند گزارشات کر کے ہمارا یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ختم ہوگی. جو بھائی جانا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے وہ باہر تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن جو یہاں بیٹھے وہ خاموشی اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت کے کلام کو سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں. ابھی آپ نے سنت کی اہمیت، سنت کی عظمت اور اہل حدیث کا اس حوالے سے کیا منہج ہے، ہماری کیا دعوت ہونی چاہیے، اس کے متعلق ابھی آپ نے گفتگو سنی. انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر وہ کام ہم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کریں تو ہماری زندگی کا وہ حصہ بھی عبادت بن سکتا ہے. کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. انسان نے لباس پہننا ہے، اور اسی طرح زندگی کا ایک حصہ اگر ایک انسان دن یا رات میں 8 گھنٹے وہ نیند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے 60 سال اگر عمر دی ہے تو 20 سال زندگی کا حصہ اس نے سو کے گزارنا ہے. اور اگر یہ سونے والا وقت انسان اس کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق انسان اپنی نیند کو بنائے، نیند کے سونے کے جو آداب اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں انسان ان کو اختیار کرے، تو یہ اللہ کے نبی کے طریقے کی برکت ہے کہ ہماری زندگی کا یہ حصہ بھی اللہ اسے عبادت بنا دے. روزانہ 8 گھنٹے انسان مسلسل عبادت میں رہے، یہ ممکن ہی نہیں. جو 16 گھنٹے آپ دن یا رات کی جاگ کے گزارتے ہیں، اس میں آپ کے زندگی کے بے شمار امور ہوتے ہیں، ان میں سے کتنا وقت آپ کا عبادت میں گزرتا ہے یہ آپ اندازہ لگائیں. لیکن اگر ہماری یہ نیند اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو یہ نیند والے 8 گھنٹے تو اللہ اسے عبادت بنا. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے نبی کی سنت کا پیروکار ہوتا ہے رب العالمین اس سے محبت بھی فرماتے ہیں، خالق ارض و سما اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، رب العالمین اسے رزق بھی عطا فرماتے ہیں، اور خالق ارض و سما اسے ہدایت کا راستہ بھی نصیب فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں سنت کی محبت ہوتی ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا. نبی کی بات کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل، اپنی رائے کو استعمال کیا. جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ. بیٹے نے کہا کہ یہ پہاڑ بڑا اونچا نظر آتا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا. نس کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں نبی کے بیٹے نے اپنی عقل، اپنی رائے کو استعمال کیا. رب نے غرق کر دیا، دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا،
اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے لوگوں السنت سکینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لوگوں زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے سمیٹنا چاہتے ہو، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو اس کشتی میں آیا تھا وہی غرق ہونے سے بچا. ان فتنوں کے دور میں اگر کوئی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. نیند کے آداب کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا تاکہ یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں اور ہم اس پہ عمل بھی کریں، اور رب العالمین ہماری زندگی کے ان لمحات کو بھی اللہ کی عبادت بنا دے. سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں. بستر پر آنے سے پہلے 6 چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ. جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے رب العالمین اسے آدھی رات کے قیام کا اللہ اجر و ثواب نصیب فرما دے. آدھی رات جو اس نے سو کے گزارنی ہے اللہ اسے بھی تہجد بنا دیں گے، رات کا قیام بنا دیں گے. اور جو شخص عشاء کے ساتھ فجر بھی، جو فجر کی نماز بھی باجماعت اٹھ کے سو پڑھ لیتا ہے، فرمایا کان کقیام لیلہ، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ کبھی بھی عشاء کی نماز وہ جماعت سے نہ جانے دے، اس لیے کہ آدھی رات اجر اور ثواب اور رات کا قیام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز کے اجر کا پتہ چل جائے، پھر ان کے اندر طاقت نہ ہو مسجد پہ آنے کی، جسم کو گھسیٹ کے آنا پڑے، چلنے کی سکت نہ ہو، یہ پھر بھی پہنچے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رب العالمین نے اس عشاء کی نماز کا اللہ نے اجر کتنا رکھا، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. دوسرا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نہا عن النوم قبل العشاء وعن الحدیث بعدها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا اس سے آپ منع فرماتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا. کس طرح جاگنا؟ بے مقصد. ایک ہے علمی کام، علمی مجلس. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باقاعدہ عنوان قائم کرتے ہیں، مسئلہ اخذ کرتے ہیں، حدیث لاتے ہیں کہ علم کے لیے رات کو عشاء کے بعد جاگا جا سکتا ہے. اسی طرح امت مسلمہ کے کسی اہم کام میں جب مشاورت ہے، کسی اہم امور میں مشغولیت ہے، اس کے لیے بیداری ہو سکتی ہے. گھر کے اندر ہے، خامد اور بیوی آپس میں بات چیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سیدہ میمونہ کے گھر تشریف لائے، حضرت میمونہ سے آپ نے باتیں کی. مقصد یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ کسی مقصد کے لیے، فائدہ مند مقصد جو ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے آپ بیدار رہ سکتے ہیں. لیکن بغیر کسی مقصد کے اور اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے بے مقصد ایسی ویڈیوز یا آج کل جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس میں اپنا وقت برباد کرنا، یہ شخص کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف بیداری کی وجہ سے، اپنی فضول محفل اور مجلس کی وجہ سے گویا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مجرم بن رہا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو دوسرا ادب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان جلدی سو جائے، انسان جلدی سو جائے. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ اس حوالے سے جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں کہ رب العالمین نے انسان کے دماغ میں کوئی ایسی ایک مادہ رکھا ہوتا ہے
جو پیدا ہی رات کے اول حصے میں انسان جب سوتا ہے تو وہ دماغ میں بنتا ہے، جس سے انسان کی طبیعت میں طبیعت کا فریش ہونا اور دیگر چیزیں جو انسان کے دن کے اوقات میں اس کے لیے معاون ہوتی ہے، یہ سارا اللہ رب العزت نے وہ نظام رکھا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کی جو ایک بنائی ہوئی فطرت ہے، جو شریعت مطہرہ شریعت محمدی کے مطابق ہے، اس سے جب انسان تجاوز کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو بہت ساری دینی اور دنیاوی خیر و برکات سے معذور کر دیا جاتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کتنے ادب ہو گئے؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ سب سے پہلا کیا تھا؟ عشاء کی نماز باجماعت۔ دوسرا، عشاء کے بعد بغیر مقصد جاگنا نہیں، جلدی سونے کی تیاری کرنی ہے۔ اور تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور یہ دین اسلام کس قدر خیر خواہی والا دین ہے، الدین النصیحہ، کس قدر خیر خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان ایسی چھت پر سوئے جس کے سائڈوں پہ پردہ نہ ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہا ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت، ایسی چھت پر سونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس چھت کے سائڈوں پہ پردہ نہیں۔ بہت بڑی حکمت ہے کہ انسان نیند کی حالت میں بسا اوقات اٹھ جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اگر یہ چھت سے گرے گا تو ممکن ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ کی چھت پہ پردہ نہیں ہے، آپ اس چھت سے کسی کے گھر میں جھانکیں گے جو ایک حرمت والا کام ہے، حرام کام کا ایک ارتکاب کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجاب فقد بریت منہ الذمہ، جو بندہ ایسی چھت پہ رات بسر کرتا ہے جس کے سائڈوں پہ دیوار نہیں، پردہ نہیں، پھر اس کا جو مرضی نقصان ہو جائے، رب العالمین کا ذمہ اس سے بری ہے، وہ جہاں مرضی جائے۔ یعنی اس قدر یہ خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ گویا کہ سونے کا یہ تیسرا ادب کہ ایسی چھت پہ نہیں سونا جس کی سائڈوں پہ دیوار اور پردہ نہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں آگ جلدی چھوڑ کے نہ سوئیں۔ لا تترکوا النار حین تنامون، جامع ترمذی کی روایت۔ فرمایا جب سونے لگو تو اپنے گھر میں دیکھو کہیں آگ تو نہیں جل رہی، اگر آگ جل رہی ہے اس آگ کو بجھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیوں؟ ممکن ہے تم سو جاؤ، چویا آئے گی، وہ ایک دھاگے کو کھینچے گی، اس سے آگ لگے گی اور سارا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور کتنے ایسے حادثات آپ یہ سردیوں کے اندر سنتے ہیں کہ گھر والے رات کو سوئے، ہیٹر چل رہا تھا، چولہا جل رہا تھا، گیس پیچھے سے بند ہوئی، دوبارہ آئی، آگ نہیں جلی، وہ گیس بھر گئی، جس سے سانس پھوٹنے سے سارا کا سارا گھر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول کے فرمان کی حکمت، فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کی آگ بجھا دو، گھر کے اندر کہیں آگ نہیں جلتی ہونی چاہیے۔ اسی طرح رات کو آپ جب سونے لگے، آپ کے گھر کا کوئی برتن وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، کوئی برتن ننگا نہ ہو، کوئی مشکیزہ اس کا منہ کھلا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، اپنے مشکیزوں کے منہ کو باندھ دو، کچھ نہیں ملتا برتن کے اوپر رکھنے کے لیے۔ فرمایا ایک لکڑی ملتی ہے، ایک تنکا ملتا ہے، چوڑائی میں اس کے اوپر رکھ دو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ وَلَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے سال کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہوتی ہے جس رات میں اللہ رب العزت آسمان سے بیماریاں اتارتے ہیں۔ فرمایا جس برتن کا منہ بندھا ہوا نہیں ہوتا، برتن اوپر سے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، فرمایا وہ بیماری اس برتن میں داخل ہو جاتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ برتنوں کو ڈھانپ دیں، ان کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں اور مشکیزوں کے برتن منہ کو باندھ دیں۔ آپ کبھی اپنے گھر کا جائزہ لے کے دیکھیں، گھر میں کتنے ایسے برتن ہوتے ہیں جو سیدھے پڑے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ننگے پڑے ہوئے ہیں، رات پڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ گئی، میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے حق وہی ہے۔ سال میں کوئی ایسی ایک رات جس میں اللہ آسمان سے ساری بیماریاں اتارتے ہیں، جو برتن ننگا ہوتا ہے اس برتن میں وہ بیماری داخل ہوتی ہے، اس میں پھر چیز کھائیں گے، پکائیں گے، پیئیں گے، وہ آپ کے لیے بیماری کا ہی سبب بنے گی۔ رب العالمین ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس کا خیال کریں، گھر کے اندر جا کے یہ مسئلہ بتائیں۔ خواتین کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، کتنے ایسے برتن ہوتے ہیں جو بسا اوقات پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، لیکن وہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ سیدھے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو رکھیں لیکن ان کو الٹا کر دیں، الٹا کر کے رکھیں یا اوپر سے ان کو ڈھانپ کے رکھیں، ننگا نہ ہو۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 4 ادب، اور 5واں ادب یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے آئیں تو آپ باوضو ہوں۔ اگر آپ کا عشاء والا وضو باقی ہے تو نیا وضو کرنے کی نہیں ضرورت، لیکن اگر آپ کا وہ وضو باقی نہیں، آپ وضو کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اپنے جسموں کو پاک کیا کرو۔ جو انسان باوضو رات بسر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، لا ينقلب ساعة، یہ رات کو جو ہی کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ میرے پروردگار سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اور اللہ کے نورانی ملائکہ جس کے حق میں سفارش کرتے میرا اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سفارش کرتے ہی اللہ کی اجازت سے ہیں۔ اور رب العالمین کا یہ فرشتہ جب بھی یہ رات کو کروٹ چینج کرتا ہے، یہ سویا ہوا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اے پروردگار اسے معاف فرما دے، اس نے طہارت کی حالت میں رات بسر کی۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے فلم یستیقظ، جو ہی رات کو اس کی کسی لمحے آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ پھر دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ اور تیسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے فیتعاہ من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، فرمایا رات کو یہ انسان جو وضو کر کے سویا تھا، رات کی کسی گھڑی میں اس کی آنکھ کھل گئی اور یہ دنیا یا آخرت کی جو چیز اللہ سے مانگتا ہے الا اعطاہ ایاہ، میرا پروردگار اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وضو ہوں، وضو کر کے لیٹے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنے بستر پہ آئیں تو اپنے بستر کو جھاڑ لیں، یہ بھی ایک سونے کا ادب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ اپنے بستر پہ آئیں تو اپنے اسی بستر کے ہی کسی کپڑے کے ساتھ یا اپنے کسی دوسرے کپڑے کے ساتھ آپ اس بستر کو اچھی طرح جھاڑ دیں، فَلْيَسْتَجِبْ، اس کے بعد آپ پھر لیٹیں۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں یہاں تک ہے کہ رات کو اگر کسی گھڑی آپ کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے بستر سے اور آپ دوبارہ پھر واپس آئے ہیں اپنے اسی بستر پر لیٹنے کے لیے، پھر جھاڑ لیں۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد ممکن ہے اس بستر پہ کوئی ایسی موذی چیز، کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی ہو جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اور اس میں حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ 6 آداب تھے جو بستر پر آنے سے پہلے۔ نمبر 1 عشاء کی نماز باجماعت، نمبر 2 عشاء کے بعد جلدی سونا، اور نمبر 3 ایسی چھت پہ نہیں سونا جس کا پردہ نہ ہو، اور نمبر 4 کہ گھر میں آگ جل رہی ہے اس کو بجھا دیں، ننگا برتن ہے اسے ڈھانک دیں،
اگر مشکیزہ یا کوئی اور چیز اس کا منہ کھلا ہے اسے باندھ دے، اور نمبر 5 وضو کر کے سوئیں، اور نمبر 6 کہ آپ اپنے بستر کو جھاڑ لیں۔ یہ وہ آداب تھے جن کا تعلق تھا بستر پر آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب باقی چیزیں آپ بستر پہ آ کے بھی کر سکتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وظیفہ جو معروف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، 3 دن تک شیطان آتا رہا چوری کرنے کے لیے اور پکڑ لیتے۔ شیطان نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو رات سونے سے پہلے، شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تھا تو جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اس تائید اور تصدیق سے گویا کہ یہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ سنت۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ بستر پہ آ کے آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ سوتے نہیں تھے جب تک آپ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی آپ تلاوت نہیں کر لیا کرتے۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت معروف ہے، اور سورہ الف لام میم السجدہ جو 21ویں پارے میں ہے۔ تو یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک، ان کی کتنی عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں ہی المانعۃ من عذاب القبر، لوگوں یہ قبر کے عذاب سے رکاوٹ بننے والی یہ صورت ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں شفاعت لرجل حتی غفر لہ، اس صورت نے ایک شخص کی سفارش کی، اللہ نے اس صورت کی سفارش کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور تیسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ اس صورت نے اپنے رب سے صورت پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کیا کہ یا اللہ یہ مجھے پناہ کرتا تھا، تو رب العالمین سے جھگڑ کر اس صورت نے حتی ادخلته الجنہ، حتی کہ صورت نے رب سے جھگڑ کر اس کو جنت کا داخلہ دلوا دیا۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آیت الکرسی، سورہ ملک، سورہ سجدہ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے چاروں قل جو معروف ہیں وہ آپ نے چاروں قل پڑھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ آتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم کا سامنے والا جو حصہ ہے چہرے سے شروع کر کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ممکن ہوتا آپ ہاتھ پھیرتے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ تینوں صورتیں پڑھنی ہے اور اس طرح اپنے جسم پہ دم کرنا ہے۔ ان صورتوں کی اتنی عظمت ہے، علیہ وسلم نے سیدنا عقبہ سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ عقبہ میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا دوں کہ ان سے بہتر صورتیں اللہ نے نہ تورات میں اتاری ہیں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں۔ لیکن عقبہ ایک وعدہ کرو کہ میں بھلانا نہیں اور کوئی رات یہ صورتیں پڑھے بغیر تم نے گزارنی نہیں۔ تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سکھائیں وہ صورتیں جن جیسی صورتیں اللہ نے نہ قرآن میں اتاری، نہ تورات انجیل زبور کسی کتاب میں نہیں، اور یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں بھلاؤں گا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 صورتیں سکھائیں، اور سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کتنے کو دن عمل کیا ہوگا؟ جامع ترمذی کی روایت کے یہ لفظ ہیں، کہتے جب سے اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ وعدہ لیا اور مجھے یہ صورتیں سکھائیں، اس کے بعد سے لے کے آج تک زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جب عقبہ یہ صورتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو۔ رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سورہ اخلاص تو آپ جانتے ہیں 3 دفعہ پڑھ لیں اللہ پورے قرآن کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ کافرون، رات جب آپ بستر پہ آئیں سورہ کافرون بھی 1 دفعہ پڑھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم اپنے بستر پہ آؤ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو فإنها براءۃ من الشرک، یہ سورت پڑھ لو گے رب العالمین کی طرف سے تمہیں شرک سے برات کا اللہ سرٹیفکیٹ نصیب فرمائے. گویا کہ تم شرک سے بری ہو کر سو رہے ہو. فإنها براءۃ من الشرک، یہ سورت اس کے اندر رب العالمین کی توحید کا بیان، لا اعبد ما تعبدون، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور تمام معبودان باطلہ کا انکار، یہ توحید، یہ عقیدہ لے کے جو بندہ سو رہا ہے اللہ رب العزت کی گویا کہ توحید پر وہ نیند کی آغوش میں جا رہا ہے، شرک سے وہ بری ہے. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. چوتھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کو معروف ہے تسبیحات فاطمہ کے نام سے، جو نماز کے بعد آپ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ ہی سبحان اللہ. تو یہ کلمات ٹوٹل 100 دفعہ یہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی اور فاطمہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں. اور ایک دوسری روایت میں ان کی اتنی عظمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ 2 کام ہیں بڑے آسان، لیکن جو کر کے آئے گا نا میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. کیا کام ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. تو فرمایا ہر نماز کے بعد جب یہ کلمے تینوں 10 دفعہ پڑھیں گے تو 5 نمازوں کے بعد کتنی دفعہ ہو جائیں گے؟ 150 دفعہ. کتنی دفعہ؟ ایک نماز کے بعد 30 دفعہ، تو 5 نمازوں کے بعد 150 دفعہ. اور فرمایا رات سوتے وقت یہی کلمات 100 دفعہ پڑھنے والا تو یہ زبان سے ادائیگی میں تو ہوں گے 250، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں دیں گے 2500. تو آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے بتاؤ کون ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرنے والا ہو، جو اس عمل کی، اس وظیفے کی پابندی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کی جنت میں جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو ہر کوئی کر لے گا. آپ نے فرمایا یہ ہے بڑا آسان، لیکن کل قیامت والے دن یہ کر کے آنے والے بڑے تھوڑے. کیوں؟ آپ نے فرمایا تم نماز پڑھو گے، نماز کے اندر یا نماز کے فوراً بعد شیطان دل میں خیال ڈالے گا کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور جلدی اٹھ کے بھاگ گئے. وہ 10 دفعہ تسبیح پڑھنی بھی نصیب ہے نہیں ہوگی. رات کو سونے کے لیے بستر پہ آؤ گے، تمہارا ارادہ ہوگا کہ میں یہ تسبیح پڑھ لوں، پڑھنی شروع کرو گے، یا بھی ارادہ ہوگا شیطان تھپکی دے کے جلدی سلانے کی کوشش کرے گا اور تم یہ نہیں پڑھ سکو گے. فرمایا جو اس کی حفاظت کر کے آئے گا اللہ اس کو جنت دے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. یہ معمول بنائیں، بیٹھ کے یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھیں، اللہ رب العزت توفیق بخشے. اور جس صحابی کو اللہ کے رسول نے یہ سکھائی تھی سیدنا علی، ساری زندگی اس پہ عمل کیا. فرماتے ما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ اللہ کے نبی سے سنا کوئی ایک رات بھی علی نے ایسی بسر نہیں کی جب یہ تسبیح نہ کی ہو. تو کسی نے سوال کیا کہ نہیں ایک رات تو ہوگی جب آپ سے یہ نہیں پڑھی گئی ہوگی. فرمایا کون سی رات؟ کہا صفین والی رات، جس میں کمانڈر آپ تھے، تلواریں چل رہی تھی اور یہ لڑائی آپس میں تھی مسلمانوں کی، اور کتنے لوگ اس جنگ کے اندر وہ اللہ کے پاس چلے گئے. فرمایا شاگرد نے کہ اس رات تو آپ یہ تسبیح نہیں کر سکے ہوں گے. سیدنا علی فرماتے ہیں تلواریں چلتی رہی، لڑائیاں ہوتی رہیں، ولا لیلۃ صفین، علی نے صفین والی رات بھی یہ تسبیح چھوڑی
اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلیں جی خیر ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہی تو ہے، نہ بھی عمل کیا تو خیر ہے۔ فرماتے ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جس سنت کا اسے پتہ چل جائے کہ میرے نبی کا یہ